بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گا کہ چکن جو ہم کھاتے ہیں، برائلر چکن جو مارکیٹ سے ملتا ہے پاکستان میں، یہ کانسٹیپیشن بنانے کا، پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ میں کافی میں چونکہ فٹنس ایکسرسائز کرتا ہوں، ویٹ ٹریننگ کرتا ہوں، ریگولر بیسس پر کرتا رہا ہوں، تو میں اپنی پروٹین ڈائٹ کا بہت خیال رکھتا رہا ہوں کہ بھائی پروٹین پوری ہونی چاہیے جسم میں، مسلس ریکوری کے لیے، گروتھ کے لیے۔ تو میں ہمیشہ یہ برائلر چکن کھاتا رہا ہوں اور مجھے اس سے ہمیشہ کانسٹیپیشن کی شکایت رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہوئی ہے۔ تو کافی عرصے تک، مطلب کہنا چاہیے 2-3 سال تو مسلسل مجھے کانسٹیپیشن کی شکایت رہی ہے، لیکن کانسٹیپیشن ایسے ہی میری کنڈیشن چونکہ ہیلدی تھی اور میں سلم سمارٹ ہوں، تو مجھے بہت زیادہ پرابلمیٹک میرے لیے نہیں بنی کانسٹیپیشن۔ ہوتی تھی کانسٹیپیشن لیکن مجھے اتنا ایشو نہیں تھا اس سے۔ تو کیا ہوا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا، کچھ عرصے میں نے کافی عرصے سے تو کھا رہا تھا میں چکن، میں نے ویسے ہی خیال آیا کہ میں اب چکن کی جگہ پروٹین گوشت سے لینا شروع کروں، گوشت کا استعمال کروں، ریڈ میٹ۔ تو میں نے چکن سٹاپ کر دیا اور میں نے کہا چلو اب میں ایک گوشت کھاتا ہوں، تو میں بازار سے لے آیا گوشت ڈھیر سارا، 5-6 کلو تک لے آیا۔ میں نے کہا یہ پورا مہینہ میں استعمال کروں گا پروٹین لینے کے لیے۔ تو میں نے چکن چھوڑ دیا، یعنی ظاہر ہے پاکٹ منی ہوتی ہے تو اس سے پھر میں نے چکن چھوڑ دیا، گوشت لے لیا۔ وہ میں نے پورا مہینہ استعمال کیا، تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ مجھے میری کانسٹیپیشن ٹھیک ہو گئی۔ میں چکن استعمال نہیں کر رہا، گوشت استعمال کر رہا ہوں پورا مہینہ اور مجھے کانسٹیپیشن نہیں ہوئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ یہ چکن جو ہے نا، جو ہم برائلر چکن کھاتے ہیں، جو ان آرگینک طریقے سے، ان نیچرل طریقے سے گرو کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کھلایا جاتا ہے، اور تو اس سے پھر جو ہے وہ یہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پھر اب اس کے بعد سے میں نے چکن کھانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو KNN کا چکن ملتا ہے میں وہ بھی نہیں کھاتا، وہ بھی یہی چیز ہوتی ہے، بس اس کا لیبل وغیرہ لگایا ہوتا ہے۔ تو چکن پر اعتبار نہیں ہے، اس لیے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہے وہ چکن چھوڑ کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے ان پر یہ چیز فائدہ دے۔ تو مجھے تو فائدہ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی ضمن میں میں بتاتا چلوں کہ یہ جو لال شربت ہوتا ہے جسے روح افزا کہتے ہیں، جام شیری کہتے ہیں، میں نے نوٹس کیا، تجربہ کیا کہ یہ بھی کانسٹیپیشن کا باعث بنتا ہے۔ یہ شربت ٹھیک نہیں ہے، اس میں کافی کیمیکلز ڈالے ہوتے ہیں۔ تو یہ شربت بھی جب میں نے استعمال کیا ہے تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ بھی کانسٹیپیشن کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے میں وہ بھی نہیں استعمال کرتا۔ کوکا کولا اور یہ پیپسی شیپسی یہ تو میں ویسے ہی نہیں پیتا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ویسے ہی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن یہ جو لال شربت گھروں میں پڑا ہوتا ہے تو وہ بھی میں نے اب پینا چھوڑ دیا ہے۔ اور تیسری چیز اسی ضمن میں کہ پانی آپ بہت زیادہ اگر پیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں قبض ہوتی ہے، تو جو پانی بہت زیادہ پیو، تو جی پانی بہت زیادہ پئیں گے تو بھی پھر قبض ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الیکٹرولائٹس جسم سے پانی نکال دیتا ہے، بندے کو زیادہ یورین آتا ہے اور وہ الیکٹرولائٹس نکل آتے ہیں، جسم سے نکل جاتے ہیں، تو جس وجہ سے کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ اس لیے پانی بندہ پیے ضرور، لیکن اس میں نمک ڈال لے، چینی ڈال لے، الیکٹرولائٹس بیلنس کر لے، بہتر ہے فروٹ جوسز پیے، اور یکدم زیادہ پانی نہ پیے، تھوڑا تھوڑا پیے، جتنی نیڈ ہے اتنا پیے، تاکہ اس کو زیادہ یورین نہ آئے اور تاکہ اس کے جسم میں پانی جذب رہے، انٹسٹائن میں جذب ہو پانی، اور جس کی وجہ سے اس کی جو انٹسٹائن صحت مند ہوں گی تو اس کو قبض اور کانسٹیپیشن نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے۔ ایک ڈی ہائیڈریشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کانسٹیپیشن پیدا کرنے میں، کہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، تو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، تب بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہاں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ظاہر جوسز کا استعمال کرنا ہے، اور نمکیات کا، نمک والے پانی کا، یا جیسے لیمن واٹر ہو گیا اس میں نمک ڈال کر یہ چیزیں پیتے رہنا ہے تاکہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں، تو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔